جی اس میں یہ لکھا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں. اچھا اب یہاں پر جو ہے ایک ٹاپک بدل گیا. اب جو ہے سود یا جسے ہم انٹرسٹ کہہ لیں یا پھر جو ہے ربا، عربی میں اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے ربا. قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. سود اس کا فارسی لفظ ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جسے ہم ہندی میں بیاج کہتے ہیں. عبدالحمید صاحب بیاج کہتے ہیں؟ جی بیاج. ہاں اچھا. تو اصل میں یہ اس کی بات اب یہاں ہو رہی ہے. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں یعنی بیاج کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص جیسا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. اس کی سچ والا جی فٹ نوٹ دیکھ لیجئے اس کی پلیز. جی ہاں، اس کے فٹ نوٹ میں یہ کہا گیا ہے، اس کے 2 3 4 فٹ نوٹ ہیں، 5 ہیں بلکہ. جی مودودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اصل میں لفظ ربا استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی میں زیادتی اور اضافے کے ہیں. اصطلاحاً اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا تھا. اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں. نزول قرآن کے وقت سودی معاملات کی اور شکلیں رائج تھیں اور جنہیں اہل عرب ربا کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے وہ یہ تھیں کہ مثلا دوسرے شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور ادائے قیمت کے لیے ایک مدت مقرر کر دیتا. اگر وہ مدت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو پھر وہ مزید مہلت دیتا اور قیمت میں اضافہ کر دیتا. یا مثلا ایک شخص دور سے ایک شخص کیا ہے ایک شخص دوسرے شخص کو ایک شخص دوسرے شخص کو قرض دیتا اور اس سے طے کر لیتا کہ اتنی مدت میں اتنی رقم اصل سے زائد ادا کرنی ہوگی. یا مثلا قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان ایک خاص مدت کے لیے ایک شرح طے ہو جاتی تھی اور اگر اس مدت میں اصل رقم مع اضافہ کی ادا نہ ہوتی تو مزید مہلت پہلے سے زائد شرح پر دی جاتی تھی. اسی نوعیت کے معاملات کا حکم یہاں بیان کیا جا رہا ہے. اچھا فٹ نوٹ نمبر 2 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل عرب، اب اصل میں ساری باتیں وہ جو عرب کا اس زمانے کا جو سماج تھا اس کی باتیں یہ تاریخ سے لے رہے ہیں مودودی صاحب. اہل عرب دیوان آدمی کو مجنون یعنی آسیب زدہ کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے، اور جب کسی شخص کے متعلق یہ کہنا ہوتا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے تو یوں کہتے کہ اسے جن لگ گیا ہے. اسی محاورے کو استعمال کرتے ہوئے قرآن سود خور کو اس شخص سے تشبیہ دیتا ہے جو مخبوط الحواس ہو گیا ہے، یعنی جس طرح وہ شخص عقل سے خارج ہو کر غیر معتدل حرکات کرنے لگتا ہے اسی طرح سود خور بھی روپے کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے اور اپنی خود غرضی کے جنون میں کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی سود خوری سے کس طرح انسانی محبت، اخوت اور ہمدردی کی جڑیں کٹ رہی ہیں، اجتماعی فلاح و بہبود پر کس قدر تباہ کن اثر پڑ رہا ہے، اور کتنے لوگوں کی بدحالی سے وہ اپنی خوشحالی کا سامان کر رہا ہے. یہ اس کی دیوانگی کا حال اس دنیا میں ہے، اور چونکہ آخرت میں انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس نے دنیا میں جان دی ہے،
اس لیے سود خوار آدمی قیامت کے روز ایک باولے مخبوط الحواس انسان کی صورت میں اٹھے گا. فٹ نوٹ نمبر 3 میں لکھ رہے ہیں, بہت لمبی ہے یار, یہ اتنی پوری پڑھیں, میں شارٹ میں کرتا ہوں اس کو. اور جو ہے یہی اگر عقیدے کی بات ہے اس میں ابھی جیسا یہ کہ وہ کہاں رہے گا, جہنم میں رہے گا اور سخت عذاب رہے گا, تو اب اصل میں یہ ساری باتیں میں اصل میں مودودی سود کا صاحب کی ایکسپلینیشن دیکھنا چاہ رہا. نہیں, ایکسپلینیشن تو جو ہے ایون قرآن میں تو نہیں ہے, اور پھر جو ہے وہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیز ہے, یہ آج تک جو ہے علماء اسلام یا فقہاء اسلام اس میں اختلاف رکھتے ہیں, ان میں جو ہے اتفاق رائے نہیں ہے, کیونکہ موجودہ دور میں بھی جو نئی شکلیں ہیں, اب کہنے کو تو وہ انٹرسٹ کے نام سے جو ہے کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بینک سے جو سود یا پھر جو انٹرسٹ ملتا ہے, تو علماء کی اکثریت اسے سود کہہ کر, اسے حرام کہہ کر چھوڑ دیتی ہے. لیکن آج بھی جو ہے یعنی علماء کا ایک ایسا طبقہ ہے جو موجودہ یعنی مطلب بینکنگ کے سسٹم سے اس کو واقفیت ہے, اور وہ جانتا ہے کہ بینک کیا ہوتا ہے, بینک کے کاروبار کیسے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد مصر کے جامع ازہر کے علماء نے اس بات کا فتویٰ دیا کہ بینک سے جو انٹرسٹ ملتا ہے وہ جائز ہے, وہ حرام نہیں ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ علماء اسلام کے سامنے ایف ڈی کا جو پیسہ آ رہا ہو جائز ہے. ہاں, ایف ڈی کا پیسہ, یا پھر جو ہے آپ نے اگر اس کو کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی رکھا ہے جو تھوڑا سا بڑھ کے آتا ہے, جو ایکسٹرا منی, جو ایکسٹرا پیسے آپ کو جو ہے بینک سے ملتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے جائز ہے ان علماء کے نزدیک, جو مصری علماء کے نزدیک. لیکن دنیا کے اور بیشتر علماء اس کو ابھی بھی حرام کہتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک چیز کچھ علماء کے نزدیک حلال ہے اور کچھ کے نزدیک حرام ہو گئی. یہ کتنی بڑی بات ہے, آپ سوچئے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اسلام نے انٹرسٹ کو لے کر, کہنے کو تو ربا کا لفظ قرآن میں بار بار آیا ہے, ریپیٹڈلی آیا ہے, لیکن اس کے باوجود قرآن ربا کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن کرنے سے قاصر ہے. قرآن نہیں سمجھا سکا کہ ایگزیکٹ جو ہے ڈیفینیشن اس کی کیا ہے. کہنے کو تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ربا کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کوئی ربا سے باز نہیں آئے گا, اس کو چھوڑے گا نہیں, وہ گویا کہ کیا ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے. جنگ, اتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے. لیکن اتنی بڑی بات کہنے کے باوجود بھی یہ جسے ربا کہا گیا ہے, اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن قرآن میں نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. سچ والا جی. جی جناب. جماعت اسلامی ہند دلی جو پورے ہندوستان میں چلتی ہے, ان کا ایک اسپیشل ایجنڈا ہے یہ, جو ان کے مینیفیسٹو میں انہوں نے دیا ہے, یہ ان کے مقاصد, اغراض و مقاصد میں, کہ ہندوستان میں بلا سودی نظام اور بلا سودی بینکنگ کو قائم کرنا ہے. اچھا. اور انہوں نے خود اپنے طور پر اس طرح کی جو کوآپریٹو بینکنگ ہوتی ہے, تو اس میں بلا سودی بینک انہوں نے شروع کی ہے, اور وہ اس کو جگہ جگہ کہتے ہیں کہ وہ بہت کامیابی سے اس کو چلا رہے ہیں. اور یہ سود والے جو قرآن کا جو مسئلہ ہے, تو اس میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ یہ سود کی آیاتیں صرف یہودیوں کے لیے آئی تھی, اور عربوں میں سود کا رواج نہیں تھا. یہ یہودی تھے جو مہاجن سود کا جو معاملات ہے اور کاروبار ہے وہ کرتے تھے. تو یہ صرف یہودیوں کے لیے انہوں نے اس چیز کو لایا. لیکن اس کا فنڈامنٹلی بینکنگ سے کیا لینا دینا ہے؟ اصل میں یہ جماعت اسلامی کا جو ہے, جی ہاں, جماعت اسلامی اس بارے میں جو کہتی ہے وہ بھی اصل میں دیکھا جائے تو بالکل جھوٹ ہے. غیر سودی نظام کچھ ہوتا ہی نہیں. نظام جو ہے وہ یہی ہے. بھئی دیکھیں, اگر آپ جو سسٹم چل رہا ہے پوری دنیا میں, کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں, پوری دنیا میں جو بینکنگ سسٹم چل رہا ہے, آپ اسی وقت اس سسٹم کو غلط کہنے کے مجاز ہوں گے جب آپ اس کے پیرالل, اس کا متبادل کوئی سسٹم دنیا کو دکھائیں گے. صرف یہ کہہ دینا کہ جو ہے یہ حرام ہے اور ہم ایک حلال کام کریں گے, بھئی آپ کے کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ نے ابھی تک اس کا کوئی لائے ہے عمل, کوئی جو ہے سسٹم بنایا ہے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. میں آپ کو جو ہے ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ سودی نظام اور غیر سودی نظام, یعنی سودی نظام کو یہ حرام نظام کہا گیا ہے اور غیر سودی نظام کو اسلامی نظام کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں میں فرق کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں,
ایک یعنی محمد سلطان نے اپنے والد محمد یوسف سے یہ کہا کہ میں رخسانہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. جی ٹھیک ہے. تو اس کے والد محمد یوسف نے اپنے بیٹے کو کہا کہ نہیں، تم رخسانہ سے شادی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس رخسانہ کا وہ رخسانہ جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ رخسانہ میں یہ خرابی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس بیٹے نے کیا کیا، اس رخسانہ کا نام بدل کر اس کا نام ریحانہ رکھ دیا اور جا کر جو ہے اپنے والد کے سامنے پیش کیا کہ میں ریحانہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو ان کے والد نے اس کو اجازت دے دی، کہہ دیا کہ ہاں تم ریحانہ سے شادی کر سکتے ہو. سمجھ آئی آپ کو بات سمجھ آئی؟ واہ 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 واہ. آپ کو میری ایگزامپل میں کچھ بات سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ بالکل. مجھے ایک مثال یاد آ گئی سچ والا جی اس پہ. ہمارے ایک مولانا ہے، کافی مالدار ہے، اور بیسیکلی وہ کئی لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں، ادھار دیتے ہیں، لیکن وہ پوری لکھا پڑھی کر کے اس کو پوچھتے تیرے کو کتنے پیسے چاہیے. اس نے بولا کہ صاحب میرے کو 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، میں آپ کو 2-3 مہینے میں یا 6 مہینے میں لوٹا دوں گا. اچھا تو بیاج اور سود تو ان کے پاس چلتا ہی نہیں. تو وہ اس کو کیا بولتے ہیں کہ بھائی چلو سونار کی دکان میں جاتے، 2 لاکھ روپے کا سونا خریدتے اور اس کو سونا دے دیتے کہ بھائی یہ اتنے گرام میں نے تیرے کو سونا دے دیا ابھی. جی. اب تجھے مجھے سونا لوٹانا ہے. جی. پیسے نہیں دے رہا میں تیرے کو سونا دے رہا ہوں، تو نے مجھے سونا لوٹانا. اب یہ دنیا میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ سونے کا ریٹ تھوڑا سا نیچے جاتا پھر زیادہ اوپر جاتا، تھوڑا سا نیچے اترتا پھر 1 سیڑھی نیچے اترتا اور 4 سیڑھی اوپر چڑھتا. یہ اس کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے. تو وہ ہمیشہ سے فائدے میں ہی رہے اس میں. تو وہی کیا انہوں نے، اس کو ریحانہ کر دیا اور شادی رخسانہ کی جگہ ریحانہ کر دیا. بھائی ریحانہ کر دیا انہوں نے. آپ سمجھ گئے یہ ایگزامپل؟ اچھا، یہ وکالت کا، یہ ایڈوکیسی کا کھیل کس کے ساتھ کھیل رہے آپ؟ اللہ کے ساتھ. اور پھر یہ دیکھیں کہ یعنی یہ اس میں جو ہے ربا کو جو اتنا جو ہے اتنا خطرناک بتایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں کہ وہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ اتنی لمبی جو ہی تمہید باندھ کر اتنی کہانی سنانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ عجیب باتیں ہیں. اور ربا کو لے کر قرآن نے کیسی کیسی باتیں کی ہیں. یعنی کیا ہے وہ، اگر تم یہ جو ہے ربا کا معاملہ نہیں چھوڑو گے تو تم تیار ہو جاؤ، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا باتیں ہیں یار، کیا انداز ہے، کیا انداز ہے. اس میں بات یہی ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ جو ہے اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے تو تم اب تیار ہو جاؤ. تیار کس بات کے لیے ہو جاؤ؟ تم اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب یہ ایسے الفاظ آئے ہیں قرآن میں، قرآن کے اندر. آگے چل کر ہم پڑھیں گے تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی اہم بات کو قرآن ڈسکرائب نہیں کر سکا کہ آخر ربا ہے کیا. کیونکہ ڈسکرائب نہیں کر سکا، اسی وجہ سے آج یعنی 21 سینچری میں بھی علماء اسلام اور فقہاء اسلام میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے. ایک کے نزدیک یہ بینک کا جو انٹرسٹ ہے وہ حلال ہے، ایک کے نزدیک بینک کا انٹرسٹ حرام ہے. اب آپ سوچئے کہ چھوٹی بات ہے، چھوٹی بات ہے. جبکہ 95% لوگ بینکنگ کے اندر شامل ہے. ہاں بولنے کے لیے ہے یہ، لیکن شمولیت سب کی ہے. ارے بھائی سعودی عرب جیسے ملک میں بینکنگ سسٹم وہی چل رہا، وہی سسٹم چل رہا. سعودی عرب نہیں کر سکا، ایران نہیں کر سکا. ہاں پرسنل لون لیتے، کریڈٹ کارڈ لیتے، سبھی تو لیتے مسلمان. جی اب سمجھیے کہ یعنی ایران جیسا ملک، سعودی عرب جیسا ملک، مصر جیسا ملک، اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والے وہ ابھی بھی وہی سودی نظام پہ چل رہے ہیں. ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اب یہ جماعت اسلامی یہ کہہ رہی بھارت کے اندر رہ کر کہ جو ہے ہم ایک غیر سودی نظام جو ہے سسٹم چل رہا ہے. کہاں ہے بھئی آپ کے پاس کون سا سسٹم ہے؟
یہ دیکھیں آپ ایک ایسے سسٹم کو چیلنج کر رہے ہو جو پوری دنیا میں جو ہے جاری و ساری ہے. آپ کے پاس اس کا آلٹرنیٹ کہنے کو تو دعوے ہیں آپ کے پاس، لیکن ثبوت کے طور پر کیا ابھی تک علماء اسلام نے یا اس کے ماہرین نے اس کے لیے کوئی متبادل جو ہے کوئی نظام ابھی تک بنایا؟ کوئی آلٹرنیٹو سسٹم ہے ان کے پاس؟ کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. یہ صرف جو ہے لوگوں مسلمانوں کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. جماعت اسلامی بھی یہ جو کہہ رہی ہے نا، آپ کو پتا ہے کیوں کہہ رہی ہے؟ یہ اصل میں یعنی اس علاقے کے مسلمانوں کو بیوقوف بنانا ہے تاکہ وہ ان سے جو ہے معاملہ کریں، وہ جو ہے وہ کافروں کے پاس نہ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی جو ہے کہ آبادی میں سے 20% آبادی کو وہ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. دیں گے وہی جو دوسرے دے رہے ہیں، کریں گے وہی جو دوسرے کر رہے ہیں. لیکن ان کے پاس یہ دعوے یہ ہے کہ ہم چونکہ ہم اسلامی، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام اسلامی ہے، اور جو ہے ہمارے بینک پر جو ہے لکھا ہوگا اسلامی بینک، تو لوگ جو ہے اس دھوکے میں آ جائیں گے کہ یہاں پر معاملہ جو ہے اسلامی ہوگا. حالانکہ اسلامی سسٹم کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، صرف دھوکہ ہے، چھلاوا ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ وہ حلال جیسا، حلالی طرح جیسا. ایگزیکٹلی وہی بات ہے بھائی. اس کے اندر انگریڈینٹس وہی ہے، جہاں اوپر لکھا ہوگا یہ حلال، بات ختم. یہ اسلامی بینکنگ اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اس میں بالکل یہی کر رہے ہو، رخسانہ کا ریحانہ ہی کر رہے ہو. ہاں، سود کا نام بدل کے انہوں نے منافع رکھ دیا، انٹرسٹ کا نام بدل کے انہوں نے پروفٹ رکھ دیا. اور جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ چونکہ یہودیوں کا سسٹم تھا، اس کو اٹھا کر جو ہے انہوں نے اسلامی نام رکھ دیا، اسلامی بینکنگ. اب لوگ جو ہے اس سے اٹریکٹ ہوں گے. بھائی بھارت جیسے دیش میں اگر 20% لوگ، جو کہ 140 کروڑ کی آبادی والا ایک دیش ہے، جس کا 20% لوگ اگر یہ جماعت اسلامی کے اس چھلاوے سے اگر اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ پورے بھارت میں کوئی اس سے زیادہ سکسس نہیں ہوگا جو جماعت اسلامی ہو جائے گی. آپ سمجھ رہے بات کو؟ بالکل ہو رہے ہیں، ہاں بالکل ہو رہے ہیں. اور رجسٹریشن ہے باضابطہ ان کا اس بات. ہاں، پھر دیکھیں کہ ایک عام مسلمان کو کیا پتا بھائی، انٹرسٹ کیا ہے کیا پتا، یہ جو ہے سود کیا ہے کیا پتا، ربا کیا ہے کیا پتا. اب وہ بھی جو ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی جو ہے کروڑ پتی بھی ہے، تو وہ محض یہ سوچ کو لے کر جو ہے وہ بیچارہ چلا آتا ہے کہ جو ہے میں یہ جو ڈیل کر رہا ہوں یہ شرعی طور پر حلال ہے، اور یہ جو ہے میں حرام کام نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں ڈیل کر رہا ہوں مسلمانوں سے. اب وہ اسلامی بینک میں جائے گا تو وہاں ٹوپی بھی رہے گی، وہاں داڑھی بھی رہے گی، وہاں کرتا بھی رہے گا، ہاں، بڑے بھائی کا کرتا، چھوٹے بھائی کا پیجامہ بھی رہے گا، ہاں، وہ پگڑی بھی رہے گی. تو اس سے وہ جو ہے وہ غلطی کا شکار وہ جو ہے مغالطے میں پڑ جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ یار جو ہے یہ پورا معاملہ یہ پورا سسٹم اسلامی سسٹم ہے. اس کو ایسا لگتا ہے. سوچنے کی بات ہے.